بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہم آپ کو مستند معلومات بہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلی ویڈیو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بنائی گئی. آج بھی ہم آپ کو اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد اسلامک چینل اسلامک ہب کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے. معزز ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے. مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا. خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا. لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لے، بلکہ دوسرے پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے. اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہی، ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کا دائرہ کار ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک بھی پہنچنے لگا. قحط اور خشک سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے. لیکن اللہ کے ہونے والے نبی کے قدم کی برکت سے تمام زمینیں شاداب ہو گئیں اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آیا. بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں. ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے گئی. وہاں ایک کہن کی نظر آپ پر پڑی تو وہ پکار پکار کر کہنے لگا، اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم مقام ہے. وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت تھی. مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت عرصے بعد عہد نبوت میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. غربت و افلاس سے ان کا حال دگرگوں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پہچان لیا اور وفور شوق و محبت سے اپنی نشست سے اٹھے اور میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا. یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور جوانی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں مکے حاضر ہوئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھی. مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ ان کی خدمت میں پیش کی. وہ انتہائی سے زیادہ اس بات پر شاداں و فرحاں تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں وہ کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو اپنی رضائی بہن سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت انسیت تھی. آپ کی شیرخوارگی کے زمانے میں وہی آپ کو کھلایا کرتی تھی.
मुआज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सैयदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत से दूध पिलाया और आपकी परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी थी, इसलिए जिस्मानी एतबार से 2 साल की उम्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 बरस के दिखाई देते थे। 2 साल की उम्र तक हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको साल में 2 बार वालिदा माजिदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से मिलाने ले जाती और फिर वापस लाती। 2 साल बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का वक्त आया तो ये अमर हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत तकलीफ का बायस बन गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से आपकी जुदाई बर्दाश्त करना उनके लिए कोई आसान काम न था। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब 2 साल गुजर जाने पर मैं आपको लेकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास मक्का पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। ये देखकर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, क्या तुम इसे अपने पास कुछ और रखना चाहती हो? उनकी जुबान से ये सुनकर मैं खुशी से बेहाल होकर बोली, अगर आप चंद महीने इसे मेरे पास और रहने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी इस दरखास्त पर हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बखुशी मुझे इसकी इजाजत दे दी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस फैसले की एक बड़ी और गालबन असल वजह यह थी कि उन दिनों मक्का में वबा फैली हुई थी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में ठहराना मुनासिब न समझा और वापस हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ गांव भिजवा दिया। तहम चंद माह का यह फैसला कई सालों पर मुहित हो गया और आप हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास मजीद 4 साल रहे और 6 साल की उम्र में ही वापस मक्का अपनी वालिदा माजिदा के पास आ सके। 6 साल का ये अरसा हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके घर के लिए बेपनाह खैर और बरकत का सबब बना रहा और उनका घर सारे कबीले के लिए रश्क का बायस बन गया। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस मोहब्बत और अपनायत से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा वो यादगार और तारीखी हकीकत है। ये भी एक मुसल्लमा अमर है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से उस खानदान की किस्मत ही बदल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम बनी साद के दौरान पूरे इलाके और कबीले में इस सादतमंद बच्चे का तज़किरा जुबान ज़दे आम हो गया, क्योंकि बरकात व इनामात की बारिश ने सभी को निहाल कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खानदान में वापस चले जाने के बाद भी कबीले और बिलखसूस हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता रहता था। नाज़रीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहुत से मुहय्यरुल अकूल वाक़यात से भरी पड़ी है। ये वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, बचपन में और नबूवत के बाद भी रूनुमा हुए। ऐसे तमाम हैरान कुन वाक़यात जो किसी नबी को नबूवत मिलने से पहले दरपेश आए और हादसात कहलाते हैं। ऐसा ही एक अजीब वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर विलादत के 4थे या 5वें साल पेश आया, जब उनका सीना फरिश्तों ने चाक करके उनका दिल धोया था। इसे शक्के सदर यानी सीना मुबारक चाक किए जाने के नाम से याद किया जाता है और जिसका जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में किया था, जब कबीला बनी आमिर के एक बूढ़े शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इब्तिदाई जिंदगी के हालात सुनाने की ख्वाहिश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा शीर ख्वारी और बचपन का इब्तिदाई जमाना बनी साद बिन बकर में गुजरा। एक दिन मैं अपने हम उम्रों के साथ खेल रहा था कि सफेद पोश आदमियों यानी फरिश्तों की एक टोली ने, जिनके हाथों में सोने की थाली में जमजम की बर्फ भरी थी, मुझे पकड़ लिया। मेरे साथी डर कर भाग गए। उन्होंने मुझे जमीन पर लिटाया और मेरे सीने या पेट के अंदरूनी अज्जा निकालकर जमजम की बर्फ के पानी से अच्छी तरह धोया और फिर अपनी जगह रख दिया। यह मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। दूसरे ने मेरे सीने में हाथ डाला और दिल को निकाला और उससे एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, यह तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तश्त में जमजम की बर्फ के पानी से धोया। फिर अपने हाथ को फिजा में बुलंद किया तो अचानक एक नूर की मोहर उसके हाथों में आ गई। उसने मोहर दिल पर लगाई तो वह नूर से भर गया। फिर दिल को जोड़कर अपने मुकाम पर रख दिया। अब तीसरे ने सीने से नाफ तक हाथ फेरा तो जख्म मंदमिल हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ
تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شق صدر کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 یا 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو مامور کیا، جو آپ کے والد کی کنیز تھی۔ ان کا اصلی نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب روانہ ہوئی۔ 2 اونٹوں پر مشتمل اس مختصر سے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھی۔ وہ دار النابغہ میں اتری جہاں حضرت عبداللہ مدفون تھے اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا اور گڑی کے سامنے ننھالی لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ یثرب کے یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھتے۔ میں نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہی ان کا دار الہجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی۔ واپسی میں بدر کے قریب ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئی، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہیں وفات ہوئی۔ وقت آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا متن مواہب الدنیا میں محفوظ، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 مہینے تک زندہ رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی جگہ دفن کیا گیا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔